السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مولانا مشتاق علی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں قرآن کریم عامہ پارہ کی ایک نئی کلاس کے ساتھ۔ آج ہم سورہ قریش کو پڑھیں گے جو کہ مکی ہے اور اس کے اندر 4 آیت اور 1 رکوع ہے۔ قرآن کو پڑھنے سے پہلے، کوئی بھی سورت پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ ضرور پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لی ایلاف، یہ لام زیر لی ہے اور یہ حمزہ یا زیر ای، اس حمزہ کو یا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ مدہ ہوگا، حمزہ یا زیر ای، لی ای لافی، لی ای لافی قریش، قریشن نہیں بولیں گے، قریشن تب بولیں گے تب آگے ہم ملا کر پڑھیں گے، جیسے قریشن ایلاف، یعنی اسٹاپ نہیں کریں گے، یہاں پر رکیں گے نہیں اور ڈائریکٹ بغیر اسٹاپ کے آگے بھی پڑھ رہے ہیں تو پھر قریشن پڑھیں گے، اور اگر یہیں رکنا ہے لی ایلاف قریش تو پھر یہ شن نہیں بولیں گے، کیونکہ ہم نے وقف والے قاعدے میں، نورانی قاعدے میں ڈیٹیل سے سمجھایا ہے، زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش پر وقف کریں گے، رکیں گے، سانس توڑیں گے تو آخری حرف پر جزم دے کر اور سانس توڑ دیں گے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، ایلافِہم، ای کو کھینچیں گے، کھڑی زیر لگ رہی ہے، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، ان تینوں کو بھی حروف مدہ کی طرح کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ایلافِہم، ای بھی کھینچے گا، لام بھی کھینچے گا، ایلافِہم رحلتش، را کو ہا میں ملائیں گے، رحلتش، تا کو اس شین میں ملائیں گے، تشدید آ رہی ہے تو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ تشدید والا حرف آپ کو پتہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک بار تو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے اور ایک بار خود اس سے۔ کیسے؟ تا شین زبر تش، شین زیر شی، تشی، اس طریقے سے۔ رحلتشی، تائی، تائی، رحلت الشتاء والصیف، واو کو سواد میں ملائیں گے ڈائریکٹ، الف اور لام نہیں پڑھا جائے گا۔ حروف شمسی کے سبق میں ہم نے پڑھا ہے جب بھی حروف شمسی کے 14 حروفوں کے سامنے الف اور لام آئیں گے تو ہمیشہ وہ سائلنٹ رہیں گے، پڑھے نہیں جائیں گے۔ والصیف، فلیعبدوا، فلیعبدوا رب هذا البيت، هذا البيت الذي اطعمهم، اطعمهم، اس میم کو اس میم میں ملائیں گے، اطعمهم، گنہ بھی کریں گے، پھر آگے بھی گنہ ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروفوں میں سے جیم آ رہا ہے تو یہاں پہ اخفا ہوگا۔ اطعمهم من جوع، اطعمهم من جوع، اطعمهم من جوع، وآمنهم، وآمنهم، اس میم کو بھی اس میم میں ملائیں گے کیونکہ تشدید والے حرف کو پیچھے والے حرف سے بھی ملا کر پڑھتے ہیں۔ وآمنهم من خوف، اس میم میں گنہ ہوگا۔ میم ساکن کے بعد جب بھی میم آئے گا تو گنہ ہوگا، آپ کو پتا ہے، اور نون ساکن کے بعد یہاں پر گنہ نہیں کریں گے، یہاں پر اگر ہم گنہ کر دیں گے تو غلط ہو جائے گا۔ کیسے؟ وآمنهم، یا من میں تو گنہ کر رہا ہے، میم کے آگے گنہ نہیں کریں گے، من خوف، کوئی یوں پڑھتا ہے من خوف، غلط ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے نورانی قاعدے میں پڑھا ہے اظہار حلقی کے 6 حروفوں میں سے کوئی بھی اگر حرف ان ساکن یا تنوین کے بعد آ جائے تو اظہار کریں گے، یعنی نون ساکن کی آواز کو اور تنوین کی آواز کو اظہار کر کے پڑھیں گے، ظاہر کر کے پڑھیں گے، ناک میں چھپا کر نہیں پڑھیں گے، یعنی گنہ نہیں کریں گے۔ دیکھ لیجئے، دوبارہ سے دیکھ لیجئے، الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر کسی چیز کی دقت آتی ہے، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ دیجیے گا، ایک پرسنل ویڈیو اس ٹاپک پر بنا دی جائے گی۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اس ویڈیو کو خوب زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے دوست احباب اقارب تک خوب زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور گھر بیٹھے
قرآن سکھانے کے مددگار بنیے، ہیلپر بنیے۔ مجھے بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔